رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کوئی شخص اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ ایک کلمے کا اقرار کرے. اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے کے دو حصے ہیں، دو جزء. پہلی جز میں اس بات کی شہادت ہے، اقرار ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو بھی الہ تسلیم نہیں کرتا. اس کائنات کا اگر کوئی الہ ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے.
کلمے کی اس پہلی جز میں صرف یہ اقرار نہیں ہے کہ اللہ الہ ہے، یہ اقرار اگر آپ میرے اشارے کو سمجھ جائیں پھر اس کی لذت لیں۔ الا اللہ بعد میں، پہلے کیا ہے؟ اور لا کا کیا معنی ہے؟ کوئی نہیں۔ یہ جو ہمارے کئی دوست انہیں خبط سوار رہتا ہے کہ مثبت گفتگو ہونی چاہیے، منفی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا یہاں تو ہمارا کلمہ ہی نفی سے شروع ہو گیا، پڑھیے اور کریے ترجمہ۔ لا، یہ باہر کون بول رہا ہے؟ اوپر باتیں ہو رہی ہیں جی، آواز بند کریں اوپر سے۔ تھوڑا سا والیوم تھوڑا جا گھٹ کرا دو نا، گلاں تے کردے رہن، کوئی ڈر نہیں، باتیں کرتے رہیں۔ صرف یہ نہیں منوانا کہ میں الہ ہوں، اس سے پہلے منوانا ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی الہ نہیں۔ جس برتن میں آپ دودھ ڈالنا چاہتے ہیں اس برتن میں اگر گندگی ہو، نجاست ہو، تو اس میں آپ دودھ ڈالتے ہیں؟ نہیں ڈالتے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس کی صفائی کرتی ہیں، مانجا لاندیاں، صاف برتن ہو گیا تو اس میں دودھ ڈال دیے۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں میں تیرے دل والے برتن میں اپنی الوہیت کا شربت ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے ذرا صفائی کر۔ وہ جو غیر اللہ کا خوف ہے، غیر اللہ کی امیدیں ہیں، ان کو سجدے کرنے ہیں، نظریں ہیں، نیازیں ہیں، پکاریں ہیں، میری الوہیت سے پہلے اقرار کر لا الہ، اس کائنات میں الہ بننے کے لائق کوئی۔ ایک جگہ پہ کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو یہ کلمے کا پہلا جز ہے جس میں ہم اقرار الوہیت کرتے ہیں اور اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ مولا تیرے سوا کوئی بھی الہ اور معبود نہیں۔ تھوڑا سا اور آسان کرے، تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اب میں پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھ سکتا ہوں، پوچھ لوں، سجدہ کرنا عبادت نہیں کہ نہیں ہے عبادت؟ بولو۔ یہ نظر ماننا، منت ماننا، نیاز دینا،
عبادت نہیں. یہ حاجات میں غائبانہ پکارنا، میرے لفظوں پہ آپ غور کریں تو سارے اشکال ختم ہو جائیں. ہر پکارنا نہیں، غائبانہ پکارنا. غائبانہ پکار کا مطلب یہ ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے. یہ پکارنا عبادت نہیں ہے. تو قرآن کیا منوانا چاہتا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ. اس دھرتی پر اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرو گے، میرے سوا کسی کا سجدہ نہیں کرو گے. یہ عبادت ہے، یہ الہ کا معنی ہے. میرے سوا کسی کا سجدہ نہیں کرو. میرے آقا نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا نا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے خاوند کا کیا کرے؟ سجدہ کرے. جتنے تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہو بولو، بیوی نے جو خاوند کا سجدہ کرنا تھا عبادت کا کرنا تھا کہ تعظیم کا؟ تو میرے آقا کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میری شریعت میں تعظیماً بھی کسی کے سامنے نہیں جھکنا، سلام کرتے ہوئے بھی نہیں جھکنا، جی انحنا نہیں، سلام کرتے ہوئے بھی یوں گردن نیچے نہیں کرنی. اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے خاوند کا کیا کرے؟ پہلے میں بنیا کبھی آیا ہوں لیکن تو بھول بھلا گیا ہوں تو سب میرے مزاج تو واقف نہیں ہوں. میں یہ لگتا پیا میں قبرستان آیا بیٹھا اور میں مردوں سے باتیں کر رہا ہوں. یہ تسی تھوڑا جہا ذوق وکھاؤ تو میں نبی پاک دے ارشاد دا معنی کرنا چاہتا، خطیبانہ رنگج کرنا چاہتا. شاید اس سے پہلے کسی عالم نے یہ جملہ نہ بولا. اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ خامند کا سجدہ کرے، یعنی میں عائشہ کو کہتا کہ وہ محمد کا سجدہ کرے، پھر میں حفصہ کو کہتا کہ وہ میرا سجدہ کرے، پھر میں زینب کو کہتا، میمونہ کو کہتا کہ وہ میرا سجدہ کرے. لیکن میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں. یہ جو کلمے کے تقاضے ہیں، میرا ایک تجزیہ ہے، پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں. اتفاق کریں تو آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ نے اتفاق کر لیا، ورنہ آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کا، آپ کہیں نہیں جی آپ کا یہ تجزیہ صحیح نہیں ہے. جی تجزیہ میرا یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے، اس دین کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے. اسلام کی تو خوبی یہی کہ وہ کہتا ہے یہ پیشانی جو میں نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے بنائی ہے یہ جھکے گی تو صرف ہو میرے آگے. چکوال کے علاقے میں ایک پنڈ ہے بچھال، اس کے ساتھ ہے میانی. وہاں کے ایک صاحب ہوئے غازی احمد، پروفیسر غازی احمد. یہ 5ویں یا 6ٹھی جماعت میں پڑھتے تھے. پاکستان کی تقسیم سے پہلے کی بات ہے. ہندو مذہب چھوڑ کے یہ مسلمان ہو گئے. 12 سال کا بچہ، 11 سال کا بچہ ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان. آپ کے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں
ان کی کتاب جو لکھی انہوں نے وہ نصاب میں داخل ہے، منظور ہے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کا سفر، وہ پڑھیے گا، بڑی دلچسپ کتاب۔ میں نے کیسے کلمہ پڑھا، کیا مصائب آئے، کیا دکھ آئے، پھر کیسے نبی اکرم کی زیارت ہوئی۔ میں نے غازی احمد صاحب کو دیکھا ہے، میری مسجد میں آئے تھے، جمعہ پڑھایا تھا، گورنمنٹ کالج کی پرنسپل ریٹائر ہو گئی۔ یہ ہمارا نصاب جو ہے علماء کا یہ بھی پڑھا، مولانا حسین علی کے ہاتھ پہ مرید بنے۔ وہ کہتے جب میں مسلمان ہوا تو ابھی تو ہندو مسلمان اکٹھے رہتے تھے، بھوچال آ گیا، انکوائری لگ گئی، تحقیق کرو اس بچے کو کسی مسلم ٹیچر نے تو نہیں ورگلایا، کسی مسلمان ٹیچر نے اس کو اسلام کی طرف راغب کیا ہو۔ 3 آدمیوں کی ٹیم بنی، وہ پنڈی سے آئے، وہ جو مسلمان ٹیچر تھے انہاں میرے اگے ہاتھ بننے بے خدا دا نا ہی آپ پہ بھگتی ساڈا نا۔ میں 12-11 سال کا بچہ، میں نے کہا تم مطمئن رہو۔ سب سے پہلا سوال افسر نے کیا ہے، تو نے اگر ہندو مذہب چھوڑنا ہی تھا سکھ ہو جاتا، تو نے اگر ہندو مذہب چھوڑنا ہی تھا عیسائی ہو جاتا، مسلمان کیوں ہوا؟ یہ اس کا پہلا سوال تھا۔ 11 سال کے غازی احمد نے جواب دیا، اسلام کی ایک خوبی نے مجھے متاثر کیا کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے، اس خوبی نے مجھے متاثر کی۔ وہ بھی افسر تھے انکوائری کرنے والے، اس نے فٹ دوسرا سوال کیا، اچھا اسلام ایک کے دروازے پہ جھکاتا ہے، تو لاہور علی حجویری دی قبر تے کدی نہیں گیا؟ تو سلطان باہو دی قبر تے کدی نہیں گیا؟ تو بری امام کدی نہیں گیا؟ تو توکل شاہ امبالہ اس کے مزار پہ کبھی نہیں گیا؟ وہاں قبروں پہ پیشانیاں جھکانے والے کون ہیں؟ تو کہتا ہے اسلام کی خوبی ہے کہ وہ ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے، مسلمان تو مزاروں پر قبروں پر جھکتے رہتے ہیں۔ غازی احمد کہتا ہے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، میں 11 سال کا بچہ، سوال بڑا سخت، رب نے میرے ذہن میں جواب ڈالا۔ میں نے کہا میں نے لاہور اور امبالے کا اسلام قبول نہیں کیا، مدینے کا اسلام قبول۔ اور جو مدینے کا اسلام ہے نا وہ یہی کہتا ہے کہ یہ پیشانی جھکے گی تو صرف کس کے آگے جھکے گی؟ ان المساجد للہ، آپ سب کو یہ آیت یاد ہوگا، اکثر مسجدوں میں لکھی ہوتی ہے، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ ایک اس کا مشہور معنی ہے وہ بھی کر دیتا ہوں، پھر جو موضوع کے مطابق ہے وہ بھی کر دوں گا۔ مسجدیں میرا گھر ہیں، ان المساجد، مسیتاں میرا گھر نے، ان میں پکار کرنی ہے تو میری کیا کر۔ گھر میرا ہو پکاریں غیر اللہ کی ہو؟ کیوں بھائی؟ گھر ہو آپ کا، مثلا آپ میں سے کسی کا نام ہے اسلم، گھر ہے اسلم کا، اور آپ کے گھر کے دروازے پہ ایک بندہ آتا ہے، بیل پہ ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے عبداللہ جی باہر نکلو، گھر کس کا ہے؟ وہ دروازے پہ آواز کس کو لگا رہا ہے؟ اسلم باہر نکل کے آکسی گالتے میں بڑی کر چھڑی ہے، بات تو میں نے بڑی کر دی۔ اسلم باہر نکل کہے گا عقل نو ہاتھ مار، ایک گھر میرا ہی، میرے گھر دے دروازے تے آواز لانی ہی نا، میرے نا دی لانی ہی۔ اللہ فرماتے ہیں مسیتاں میرا گھر ہیں، اس سے آواز لانی ہی تے میرے نا دی لانی۔
گھر ہووے میرا اور پکار اوروں کی، یہ ایک معنی ہے، ایک معنی ہے۔ لیکن یہ کہ عربی زبان ہے نا، بڑی فصیح زبان ہے، بڑی بلیغ زبان، بڑی خوبصورت زبان ہے۔ خوبصورت کیوں نہ ہو میرے نبی کی زبان، پھر یہ جنت کی زبان، خوبصورت زبان ہے۔ اس میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ پہلے جو میں نے معنی کیا مساجد کا، وہ میں نے مسجد کی جمع بنائی، مسجد کی جمع مساجد، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ اب میں دوسرا معنی کرنے لگا ہوں، ان المساجد للہ، سجدے والی جگہیں میری ہیں۔ جس زمین تے متھا ٹیکنا نا، وہ ریتلا علاقہ ہوئے تاں میرا، میدانی علاقہ ہوئے تاں میرا، پہاڑی علاقہ ہوئے تاں میرا، جنگل ہوئے تاں میرا، اے زمین میری ہے۔ سجدے والی جا جتھے پیشانی ٹیکنا نا، اے میری ہے، میری ہے۔ بندے دا پتر بن تے میری زمین تے سجدہ بھی میرا کر، جو میرے سوا کسی ہور دا کر نہیں، میری زمین تو باہر نکل کے کر۔ زمین ہووے میری، سجدہ غیر اللہ کا۔ ایک تیسرا معنی بھی کر سکتے، اللہ نے ہمیں قرآن کا ذوق دیا ہے، تیسرا معنی بھی کر سکتے، سجدے والے اعضاء۔ اب ہم نے جگہ میں نہیں کیا، سجدے والے پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، گھٹنے، پاؤں کے پنجے، یہ جو سجدے والے اعضاء ہیں نا، جسم کے جن اعضاء سے بندہ سجدہ کرتا ہے نا، اے میں بڑھائے نہیں، اے متھا میں بنایا، یہ نک میں بنایا، یہ ہاتھ میں بنائے نہیں، اے گوڈے بھی، جدا گوڈے پھر کام نہیں کر دے، ڈاکٹر کہتے ہیں نویں گوڈے پوا۔ اے پاؤں کے پنجے میں نے بنائے، یہ سارے سجدے والے اعضاء میں نے بنائے ہیں نا، انہیں جھکانا ہے تو پھر میرے سامنے جھکانا ہے۔ اصل میں اس عنوان پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا آج، یہ تو تمہیداً میں نے گفتگو کی، پھر توحید کا عنوان ایسا ہے بھئی وہ شروع ہوئے تے سن ہوش نہیں رہا، تو ساری مجبوری۔ انشاءاللہ اللہ اسی وجہ سے ہمیں معاف بھی کر دے گا انشاءاللہ، اور ہمارے پاس کچھ نہیں، اسی وجہ سے اللہ ہمیں بخش بھی دے گا۔ ہم اللہ کی توحید بیان کیا کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت کے تذکرے ہم کیا کرتے تھے۔ میں تو کلمے کے دوسرے حصے پہ گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ محمد الرسول، اس کا معنی کیا ہے؟ جس ہستی کا نام محمد ہے، کہو صلی اللہ ہو، وہ اللہ کے رسول ہے۔ میں انہیں اللہ کا نبی مانتا ہوں، میں انہیں اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ یہ دوسرے حصے کا، دوسری جز کا یہ معنی ہے۔ صحیح بتاؤ، اتنا اقرار کافی ہے جنت میں جانے کے لیے؟ اتنا اقرار کافی ہے مکمل ایمان کے لیے کہ جس ہستی کا نام محمد ہے وہ اللہ کے رسول ہے؟ بس، کوئی اس کے تقاضے نہیں ہیں، اس اقرار کے مطالبے کوئی نہیں۔ اگر صرف محمد الرسول اللہ پڑھنے سے بندہ مومن بنتا ہے تو پھر مدینے کے منافق کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ سورۃ منافقون پڑھیے، اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر یہ قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، یہ قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے، لیکن میں بھی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ صرف زبان سے اقرار کر رہے ہیں، اس کے تقاضوں کو یہ پورا نہیں کر رہے۔ اگر زبان سے محمد، بس اتنی بات کہ محمد اللہ کے رسول ہیں،
تو یہ کلمہ تو مرزائی بھی پڑھتی ہیں، پھر انہیں مومن مان لیں؟ معلوم ہوتا ہے اس کلمے کے کچھ تقاضے ہیں، اس کلمے کے کچھ مطالبے ہیں۔ یہ اقرار جو ہے نا، اقرار رسالت، یہ کچھ مطالبے کرتا ہے اس پڑھنے والے سے۔ اس میں پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جس کو اللہ کا نبی مانا ہے، اب ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اسی سے محبت کروں گا۔ پہلا تقاضا ہے اقرار رسالت کا، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، بیوی سے بڑھ کے، کنبے قبیلے سے بڑھ کے، بھائیوں سے بڑھ کے، جائیداد، زمینیں، باغات، کاریں، سواریاں، بنگلے، کوٹھیاں، اقتدار، عہدے، ان سب سے بڑھ کے محبت کروں گا اس ہستی سے کروں گا جس کو میں نے نبی مانا۔ یہ اقرار رسالت کا کیا ہے؟ پہلا تقاضا، پہلا تقاضا۔ سب سے بڑھ کے محبت کرنی ہے کس کے ساتھ؟ نبی پاک۔ میں تھوڑا سا پھیلا لوں پھر اس کو سمیٹ بھی لوں گا۔ محبت کس پہ تلے گی؟ بندیالوی کو کتنی محبت ہے نبی پاک سے؟ عام جو لوگ بیٹھے ہیں آپ کو کتنی محبت ہے؟ محبت کے تولنے کا ترازو کیا ہے؟ پتہ لگے بے بریلویاں نو کلو محبت ہے تے دو بندیاں بیچارے نو تولا ایک محبت ہے، پتہ تو چلے۔ جو پیر فقیر ہیں ان کو من کے حساب سے محبت ہے اور عام لوگوں کو چھٹانک کے حساب سے محبت ہے۔ کس پہ تلے گی محبت جناب؟ محبت کے تولنے کا ترازو کیا ہے؟ بندیالوی کہتا ہے محبت رسول کے تولنے کا ترازو ہے اطاعت رسول۔ محبت کس پہ تلے گی؟ جو جتنا میرے نبی کی اطاعت کرے گا اسے اتنی نبی پاک سے کیا ہوگی؟ محبوب کی ہر بات مانی جاتی۔ تھوڑے لے پاسے کہ رواج ہے، عاشق وہ ہوتا ہے جڑا محبوب دی گل نہ مننے۔ نہ تھوڑے لے پاسے یہی ہوتا۔ عاشقی چیست، عاشقی چیست بگو بندہ جانا بودن۔ فارسی بھائی عجیب زبان، عربی کے بعد اگر کوئی فصیح زبان ہے نا تو وہ فارسی۔ ہمارے اردو میں تو چھوٹی بات پھیلتی پھیلتی کہاں چلی جاتی ہے۔ شاعر نے ایک شعر میں سوال بھی کر لیا، جواب بھی دے دی۔ عاشقی چیست، عاشقی کیا ہے، عشق کیا ہے؟ بگو جواب دے، بندہ جانا بودن معشوق کے غلام بن جانے کا نام ہے۔ عشق کیا ہے؟ محبوب کے غلام بن جانے کا نام ہے۔ جو وہ کہے مانو۔ تھوڑیاں دونوں گھڑیاں آپس سے نہیں ملدیاں تے میری گھڑی تھوڑے نال نہیں ملتی۔ 9:02 میرے پاس 9:02 رات کا ٹائم ہے، رات کا۔ آپ کہتے ہیں رات کے 9 بجے ہیں اور آپ کا محبوب کہتا ہے نہیں، اس وقت صبح کے 9 بجے، صبح کے 9 بجے۔ عشق اس کا نام ہے کہ بندہ کہے وجہ تے رات دے 9 نے پر تو کہنا تے چل صبح دے 9۔ عاشقی چیست بگو بندہ جانا بود، محبوب کے غلام بن جانے کا نام ہے۔ محبت تلے گی اطاعت رسول پر۔ یہ تقاضے ہیں محمد الرسول اللہ کے۔ کیا تقاضے ہیں؟ محبت آپ سے کرنی ہے ساری چیزوں سے۔ دوسرا تقاضا کیا ہے؟ پیروی کرنی ہے۔ دوسرا تقاضا کیا ہے؟ اطاعت کرنی ہے۔ دوسرا تقاضا کیا ہے؟ زندگی آپ کے احکام کے مطابق گزارنی۔
اگر یہاں کوئی پڑھا لکھا نوجوان کہے بندے علوی صاحب انہیں ہی تشریح کرن لگے ہوئے ہو، اسی تے صرف پڑھے اسی محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے اے وچوں کتھوں کر لیا جے محبت زیادہ ہو، اطاعت زیادہ ہو، فرما برداری ہو، ان کے احکام کے مطابق زندگی گزاری جائے، اے تسا وچوں کتھوں کڈے؟ تو آئیے ایک شادی کی تقریب میں بجائے اس کے کہ مہندی کے جلوس نکلیں اور رسمیں ہوں، ان صاحب نے کہا کہ دین دیاں چند گلاں ہو جائیں۔ تقریب شادی کی ہے، صبح تقریب شادی کی، میں اسی کے ساتھ مثال دے دیتا ہوں، اسی کے ساتھ مثال ذرا آسان ہو جائے گی۔ جب ایجاب قبول ہوتا ہے، یعنی تقریب نکاح ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شادی کے معاملے میں ہر طرف توجہ کی جاتی ہے، ہر طرف توجہ نہیں ہوتی تو تقریب نکاح کی طرف توجہ نہیں، کوئی خطبہ سنتا ہی نہیں، میرج حال آئی تے سنتا ہی کوئی نہیں۔ میں اکثر نکاح پڑھانے بالکل نہیں جاتا، جس کو شوق ہوتا ہے نکاح میں مجھ سے پڑھائے، میں کہتا ہوں میری مسجد میں آ، وہاں آ کے پڑھو۔ ویسے بھی نکاح مسجد میں ہونا چاہیے۔ میرج ہال میں وہ جو چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، دولہے کا باپ ہو گیا، دلہن کا باپ ہو گیا، انہوں دی بھی مجبوری ہے، پر انہوں بھی نہیں سی بہنا، لیکن عوام میں جو لوگ بیٹھے پتہ ہی کوئی۔ اور اصل چیز شادی میں کیا ہے؟ ہر طرف توجہ ہے، لائٹنگ کا انتظام ہو گیا، ذہن گھوم رہا ہے، ہو گیا جی، آتش بازی کا ہو گیا جی، کاراں شاراں بن گئی ہیں، بھئی 40-50 کاراں لے کے جانیاں، ولیمے دا کی بنے ہیں، ہال بک ہو گیا، کتنی ڈشیں پک، ہر طرف توجہ ہے۔ شادی کارڈ بعض لوگ چھاپتے ہیں، ایک شادی کارڈ 200 روپے دا، ایک شادی کارڈ 400 روپے کا، نہیں چھاپتے؟ ہوں تھوڑے تے گل آئیے تو کوئی چپ کر گئے ہو، وہ ایک کاغذ کے ذریعے بھی اطلاع ہو سکتی تھی۔ لیکن دولہے کا والد کہتا ہے پتر روز روز پر نیندن، حساب کتاب کرتے ہو بھی کارڈوں پہ کتنے پیسے لگیں گے، چھاپو یار، کاریں اتنی بناؤ، بابا اتنے پیسے لگنے ہیں، اس کیا آگ لا پیسے نو، پتر رلو چنگن، بناؤ کاریں، سجاؤ گھر، آتش بازی بھی کرو، ولیمے پہ اتنی ڈشیں پکاؤ، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، اڑ رہے ہیں پیسے ادھر ادھر ادھر۔ آج ہم سرگودا سے نکل رہے تھے تو ایک بارات جا رہی تھی، وہ پیسے لٹاتے جا رہے ہیں، پیچھے بچے چنتے جا رہے ہیں، لٹا رہے ہیں، لٹا رہے ہیں، کوئی حساب نہیں، کسی شے دا حساب نہیں۔ جب تقریب نکاح ہوئی نا اور مولوی صاحب نے نکاح پڑھا نا، اب دولہے کے والد صاحب کہتے ہیں تہاڈی فیس کتنی ہے؟ ہوں حساب کتاب شروع ہو گیا۔ پہلے کوئی نہیں، نہ کسی میراثیاں کول پوچھیا، نہ کسی نائیاں کول پوچھیا، نہ کسی پریس والے کول پوچھیا، نہ آتش بازی، تہاڈی فیس کتنی ہے؟ تو مولوی صاحب ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں 2000۔ 2000؟ وہ جو ہزاروں روپے لگاتے ہو، 10,000 روپے اپنے امام نو دے دو، کی ہو جانا؟ موت واقع ہو جائے گی۔ وہ جو خطبہ نکاح ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اگر آپ میری تقریر کو آج سنیں اور اس میری گفتگو کو آج سنیں، آپ کو تعجب بھی ہو، آپ حیران بھی ہوں اور آپ کو بہت کچھ حاصل بھی ہو۔ خطبہ نکاح میں میرے آقا 3 آیتیں پڑھتے تھے، کبھی 2 پڑھ دیتے تھے، کبھی 1 بھی پڑھ دیتے تھے، تینوں آیتوں میں تقوی کا ذکر ہے۔
یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، اتقوا ربکم کا معنی کرو اپنے رب سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی بات کہو، بات کہنے میں ڈنڈی نہ مارو، درست بات کیا کرو، سچی بات کیا کرو۔ بھائیو، موقع تو ہے خوشی کا، مسرت کا، تے قرآن وچ خوشی والی آیتاں کوئی نہیں جہدے وچ جنت دا ذکر ہوئے، حوراں دا ذکر ہوئے۔ خوشی کی محفل ہے، اور خوشی کی محفل میں میرے آقا جو آیتیں پڑھ رہے ہیں، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تقوی۔ آج میں کچھ باتیں ایسی کر کے جاؤں گا جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی، لیکن میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا، انشاءاللہ وہی بات صحیح ہوگی جو میں کر کے جاؤں۔ تقوی پیدا کیا جا رہا ہے خطبہ نکاح میں، تقوی، متقی بندہ، تقوی والا بندہ کون ہوتا ہے جی؟ جڑا 5 وقت دیا نمازاں پڑھے۔ عام لوگوں کا ذہن کیا، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، صبح بھی آتا ہے، عشاء کو بھی آتا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا متقی پرہیزگار، رمضان دے روزے رکھے، قرآن دیاں تلاوتاں کرے، ہاتھ تسبیح رکھے، صبح تہجد دے ٹائم اٹھے، مسجد میں نفل پڑھے، خیرات کرے، صدقہ کرے، لوگ کہتے ہیں بڑا متقی ہے جی۔ آج مجھ سے سنو اور یہاں لکھ لو، تقوی نام نماز پڑھنے کا نہیں ہے، تقوی نام تسبیح رولنے کا نہیں ہے، تقوی نام تلاوت کرنے کا، نفل پڑھنے کا، خیرات کرنے کا نہیں ہے، نہیں ہے۔ تقوی نام ہے رب کی نافرمانیوں سے بچنے کا۔ جو رب کی نافرمانیوں سے بچ جاتا ہے وہ متقی۔ نماز پڑھنی سوکھی ہے اور ملاوٹ سے بچنا، تسبیح رولنی سوکھی ہے، جھوٹی گواہیوں سے بچنا، بولو بولو بولو، تلاوت کرنی سوکھی ہے، رشوت سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، زنا سے بچنا، غیبت سے بچنا، سود سے بچنا، بولو بولو۔ ایک افسر ہے، زور کی نماز پڑھنے آیا، نماز پڑھ کے اپنے دفتر میں گیا، میز پہ 5 لاکھ روپے پڑے، سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے گھنڈی مار دے تے 5 لاکھ چک لے، تیرا ہے 5 لاکھ، یہ میرا کام کر دے، کام جائز نہیں۔ افسر کہتا ہے 5 لاکھ اٹھا اور میرے دفتر سے نکل جا۔ خدا دی قسم ہے، زور دی نماز پڑھن دا نا تقوی نہیں، 5 لاکھ نو 5 لاکھ کو ٹھوکر مارنے کا نام کیا ہے؟ یہ متقی لوگ ہوتے ہیں۔ متقی لوگ وہ نہیں ہوتے ہیں صرف جو تسبیح رولتے رہیں، ادو تسبیح رولو ادھے دودھ وچ پانی پاؤ، نماز پڑھ کے نکلو غیبت کرو۔ تقوی نام ہے رب کی نافرمانیوں سے، بولو بولو، پکا لو اس کو، کوئی اس کی تردید کو نہیں کرے گا، کوئی نہیں تردید کرے گا۔ تم متقی کو پرہیزگار نہیں کہتے ہو؟ پرہیز کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ ہونے لگا، سر بھاری ہونے لگا، ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے آلہ لگایا، انہوں نے کہا ہو تیرا تے بلڈ ہائی ہے، بلڈ پریشر، یہ میں ٹیبلٹ لکھتا ہوں، اس نو استعمال کر تے نمک تو پرہیز ہے۔
کس سے پرہیز ہے؟ اور گولیاں کھان دا نام پرہیز نہیں، وہ تو کھانی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، تلاوت کرنی ہے۔ تقوی نام ہے رب کی نافرمانیوں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تعریف میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، جو باذوق لوگ ہیں وہ لطف لیں گے۔ خلیفہ ثانی لا ثانی، خلیفہ ثانی لا ثانی۔ انہوں نے حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا۔ ابی ابن کعب قرآن کے بڑے عالم تھے نا۔ ابی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی ابن کعب نے کہا، امیر المومنین، کبھی آپ کو اتفاق ہوا پگڈنڈی پہ چلنے کا؟ وہ چھوٹا سا رستہ بننا؟ فرمایا ہاں۔ امیر المومنین، ادھر سے بھی جھاڑیاں ہوں، ادھر سے بھی جھاڑیاں ہوں، ادھر بھی کانٹے ہوں، ادھر بھی کانٹے ہوں، رستہ تھوڑا سا ہو، کیسے چلیں گے؟ حضرت عمر نے کہا، کبھی اس ٹہنی کو ہٹا کے ادھر کروں گا، کبھی اس کانٹے کو ہٹا کے ادھر کروں گا، کبھی اپنے دامن کو یوں بچاؤں گا، کبھی اپنے دامن کو یوں بچاؤں گا، بچتے بچاتے نکل جاؤں گا۔ ابی ابن کعب نے کہا، زندگی کی عملی سڑک پہ چلتے ہوئے چاروں طرف گناہوں کے کانٹے ہیں، جو بچ کے نکل گیا ہے وہی متقی ہے۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو۔ یہ آیت کہاں پڑھی جا رہی ہے؟ خطبہ نکاح، خطبہ نکاح کیوں پڑھی جا رہی؟ آپ دولہے کے سر پہ لاٹھی لے کے کھڑے ہو جائیں، بھئی تو بیوی دے حقوق پورے کر، آپ نہیں کروا سکتے، نہیں کروا سکتے۔ بیوی کے سر پہ آپ لاٹھی لے کے کھڑے ہو جائیں، خامن دے حقوق پورے کر، آپ نہیں کروا سکتے۔ جتنا ٹل لانا جے لا لو بھئی سس سدھی ہو جائے، جیڑا حربہ استعمال کرنا جے کبھی نہیں ہو۔ جتنا زور لانا جے بے بہو اس نو ماں سمجھے، ماں کی طرح اس کی فرما برداری کرے، ڈنڈے دے زور نال کرانا چاہو نہیں کرا سکتے۔ سسر داماد کا جو رشتہ ہے، ساس بہو کا جو رشتہ ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، ایک دوسرے کے حقوق عدالت کے ذریعے، ڈنڈے کے ذریعے آپ پورے کروائیں گے؟ نہیں کروا سکتے، نہیں کروا سکتے۔ حقوق تب پورے ہوں گے جب دل میں اللہ کا خوف آئے گا۔ خامند کو بتایا جائے گا، تو نے اپنے بیوی کے حقوق پورے نہ کیے نا، تے آنا تے میرے کو لیے، پھر میں تو اسے پوچھ لوں گا۔ دلہن کو بتایا جا رہا ہے کہ جو خامند کے حقوق ہیں وہ تم نے کیا کرنے ہیں؟ پورے کرنے۔ تقوی، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کا کی ایتیں پڑھی گئی تاکہ دلوں میں کیا پیدا ہو؟ اللہ کا ڈر۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اب جب بھی خطبہ نکاح کوئی عالم پڑھیں گے نا، آپ سنیں گے تو آپ کو میری تقریر یاد آئے گی انشاءاللہ۔ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ہمیشہ درست بات کہو، سیدھی بات کہا کرو، بات کرنے میں ڈنڈی نہ مارو۔ خطبہ نکاح، وہاں تلقین کیا ہو رہی ہے؟ بات کہنے میں ڈنڈی نہ مارو، سیدھی بات کرو۔ آپ کا بھی تجربہ ہے، میرا بھی تجربہ ہے۔ جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، دلہن روٹھ کے گھر چلی جاتی ہے، دلہن کے والد کو پتہ ہے بے غلطی میری دھی دی ہے، مانتا ہے، اور ادھر دولہے کے والد کو پتہ ہے بے غلطی میرے پتر دیے، مانتا ہے؟ نہیں نہ مانتا۔ اس لیے آج خطبہ نکاح میں ان کو کہا جا رہا ہے قولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کیا کرو تو سچی بات کیا کرو، سیدھی بات کیا کرو، بات کہنے میں ڈنڈی نہ مارو۔ یہ تھوڑی سی میں نے، چونکہ نکاح کی تقریب تھی، شادی کی، تو جب ایجاب ہوا، ایجاب لڑکی والوں کی طرف سے، اور دولہے نے کہا قبل تو،
انہوں نے کہا ہم نے فلاں لڑکی اتنے حق مار کے بدلے روبرو ان گواہوں کے تیرے نکاح میں دی، تیرے نکاح میں دی۔ دولہے نے کیا کہا؟ میں نے قبول کی۔ اب دلہن آ گئی گھر، دلہن آکھیا میرا کھانا، میرا پینا، میرا لباس، میرا علاج معالجہ۔ دولہا کہتا ہے خدا دی قسم اتھے نہ پین دی گل ہوئی، نہ کھان دی گل ہوئی، نہ تیرے مکان دی گل ہوئی، نہ کپڑیاں دی گل ہوئی۔ میں نے تو کہا تھا قبول ہے، میں نے تو کہا اتھے کتھے سی کھان پین علاج معالجہ۔ کسی سیانے بندے نے کہا پتر او جڑے آکھی نا قبول ہے اس دے وچ ساریاں گلاں، جب کہا نا محمد الرسول اللہ جی اس میں یہ ساری باتیں آ گئی ہیں، اس میں یہ ساری باتیں آ گئی ہیں کہ میں زندگی آپ کی سنت کے مطابق گزاروں گا، آپ کے طریقے کے مطابق گزاروں گا۔ خدا گواہ ہے مجھے تعلیم یافتہ لوگ نظر آ رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ میرے آقا کو صرف 23 سال ملے تھے۔ کتنے؟ ہے کوئی عرصہ یار؟ یہ 2001 پہ چلے جائیں، 2001 23 برس گزر گئے ہیں، یوں لگتا ہے کل کی بات ہے۔ کوئی عرصہ 23 برس کا؟ پاکستان نو بڑے 76-77 سال ہو گئے، حالے بالغ نہیں ہویا، حالے جوانی نہیں چلے، ابھی اس کو چلنا سکھا رہے ہیں، اس کو ابھی چلنا سکھا رہے ہیں۔ کتنے سالوں میں؟ اور میرے نبی کو کتنے مدت ملی؟ کون کون سی ملی؟ نا پتر نو کو میرے پاس بیٹا آپ آگے آ جائیں، یہاں آ جائیں، اے میرے کول آ، شاباش، اللہ تجھے حافظ بنائے یار۔ کون کون سی ملی؟ پتھر پوجنے والے۔ کون کون سی ملی؟ اجڑ، امی، ان پڑھ۔ کون کون سی ملی؟ شراب ان کی گھٹی میں، سود کو تجارت سمجھ کے کھاتے ہیں، چوری چکاری ڈاکہ زنی قتل و غارت عام ہے، قافلے لوٹ لیتے ہیں۔ اس سے بڑی سنگ دل قوم کون سی ہوگی؟ اپنی زندہ بچیوں کو قبروں میں گاڑ دیتے ہیں۔ اتنی سنگ دل قوم میرے نبی کو ملی، اور مدت کتنی ملی؟ ان 23 سال میں 13 سال مکے میں مار کھاتے گزر گئی، 10 سال مدینے میں جنگیں کرتے گزر گئی۔ جو کوئی معیشت کا ماہر یہاں بیٹھا ہے، ایک جنگ ملک کی معیشت کی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہے، صرف ایک جنگ۔ اور میرے نبی ہر 2 مہینے کے بعد جنگ، ہر 3 مہینے کے بعد جنگ، جنگ پہ جنگ۔ آج 70 شہید ہو گئے، آج 14 شہید ہو گئے، آج 70 قاریوں کو لے جایا گیا، ان کو ذبح کر دیا۔ مدینہ چھوٹا سا قصبہ ہے، 70 گھرانے متاثر ہو رہے ہیں، 70 آدمی شہید ہو گئے ہیں، جنگ پہ جنگ، جنگ پہ جنگ۔ میری بات آپ نے غور سے سننی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے نبی کی سیرت پر اس سے خوبصورت جملہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا جو میں کہنے لگا ہوں۔ اپنے آقا کی سیرت پہ جو جملہ میں کہنے لگا ہوں، اس سے اچھا جملہ کوئی نہیں ہے۔ قوم ملی اجٹ، ان پڑھ، ہٹ دھرم، سنگ دل۔ مدت ملی 23 سال۔ آج تک دنیا کا کوئی فاتح، کوئی فلاسفر، کوئی پرچم کشا، کوئی بادشاہ ایسا نہیں آیا جس نے اپنے مرنے سے پہلے کہا ہو مجھے اپنے مرنے کا کوئی غم نہیں، میں جس مقصد کے لیے آیا تھا میں وہ مقصد پورا کر چکا ہوں۔ آج تک نہیں آیا۔ سکندر آدھی دنیا کو فتح کر کے چلا گیا، آخر میں کہتا ہے اوہو زندگی نے وفا نہیں، ابھی تو بہت کچھ کرنا۔
ہر پرچم کشا یہ کہتا چلا گیا، ہر فاتح یہ کہتا چلا گیا، ہر بادشاہ یہ کہتا چلا گیا ابھی بہت کچھ کرنا تھا، موت نے مہلت نہیں دی، اس دھرتی پر صرف میرا نبی ہے، صرف میرا نبی ہے جس نے 23 سال کے قلیل عرصہ میں اپنے انتقال سے 3 مہینے پہلے حالت صحت میں حجۃ الوداع کے خطبے میں کہا تھا، اے لوگو میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں، میں نے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں، میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں، میں تمہیں ایک ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، کوئی اندھیرا نہیں ہے تمہارے لیے، تجارت کیسے کرنی ہے، شادی کیسے کرنی ہے، غمی کیسے بنانی ہے، میت کو چارپائی پہ کیسے رکھنا ہے، اٹھانا کیسے ہے، قبرستان میں لے جانا کیسے ہے، جنازہ پڑھنا کیسے ہے، قبر کی کس طرف سے اس کو داخل کرنا ہے، داخل کرتے ہوئے کہنا کیا ہے، مٹی کیسے ڈالنی ہے، پڑیاں کیسے رکھنی ہیں، قبر کیسی بنانی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، جنگ کیسے کرنی ہے، سلو کیسے کرنی ہے، سواری پہ کیسے سوار ہونا ہے، کیسے اترنا ہے، مسجد میں کیسے آنا ہے، کیسے باہر نکلنا ہے، گھر میں کیسے جانا ہے، کیسے باہر نکلنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، سحری کیا ہے، افطاری کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کے طریقے کیا ہیں، چھوڑو لوگو، میرے نبی نے تو امت کو پیشاب کرنے کے بھی طریقے بتائے تھے، سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کے پیشاب نہ کیا کرو، یہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، راہ گزر میں پیشاب نہ کیا کرو، لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، کسی سوراخ میں پیشاب نہ کیا کرو، موذی جانور ہوتا ہے، اگر کھلی جگہ پہ پیشاب کر رہے ہو، جس طرف سے ہوا آ رہی ہے اس طرف منہ کر کے پیشاب نہ کیا کرو، اس کے چھینٹے تم پر پڑیں گے، میرے نبی نے ناخن اتارنے کے طریقے بتائے، میرے نبی نے تھوکنے کے طریقے بتائے، میرے نبی نے جوتی میں پاؤں ڈالنے کے طریقے بتائے، لباس پہننے کے طریقے بتائے، شادی کے طریقے بتائے، غمی کے طریقے بتائے، اور فرمایا تمہیں ایک ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن۔ اس وقت اللہ نے اوپر سے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، رہنمائی کی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم شادیوں میں اور طرف دیکھتے رہیں، نا، غمی ہم نے منانی ہے تو ہم ہندوؤں کی رسمیں اپنانے لگ جائیں، نا، ہمیں نہیں ضرورت ہے، ہم نے شادی غمی، خدا کی قسم یہی 2 موقع ہوتے ہیں، پرکھنے کے موقع 2 ہی ہیں، کون سنت پہ عمل کرتا ہے اور کون سنت پہ عمل، یہ 2 موقع ہوتے ہیں، ایک غمی کا ایک شادی کا، لیکن میں اس کا اقرار کرتا ہوں، مانتا ہوں رسماں توڑنیاں بڑی اوکھیاں نے، میں بالکل مانتا ہوں، تھوڑا کی خیال، ترکڑے ہو وہ ترکڑے، یہ جو ڈھول شول بجتا ہے، مجرا شجرا ہوتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، ذرا ترکڑے ہو وہ گھر نو آکھو میں نہیں کرن دینا، انہاں آکھنا تو تا جا نا مسیت، اللہ اللہ کر، ساڈا اکو پتر ہے، پتہ بھی نہ لگے بھئی ڈولی جا رہی ہے کہ جنازہ جا رہی ہے، رسمیں توڑنی آسان ہوتی، بڑی مشکل ہے، انہوں نے ہمیں لپیٹ رکھا ہے، آپ مانے نہ مانے میں کہہ کے جاؤں گا، جہیز کی ہندوانہ رسم نے ہمیں لپیٹ رکھا ہے، جہیز ہندوانہ رسم ہے، کیوں؟ ہندوؤں کے ہاں بیٹی کی جائیداد کوئی نہیں، ہندوؤں کے ہاں بیٹی جائیداد میں حصے دار کوئی نہیں، اسلام نے بیٹی کو باپ کی جائیداد میں وارث بنایا ہے، ایک بھائی ہے ایک بہن ہے،
والد صاحب 3 کروڑ چھوڑ گئے، ایک بھائی ہے ایک بہن ہے، والد صاحب 3 کروڑ چھوڑ گئے، 2 کروڑ بھائی کو ملیں گے؟ شاباش، دیو یا نہ دیو بولو تے صحیح یار، جہیز پورا کرن لگے ہو یار، جہیز میں پورا کرتے رہتے ہو۔ ہندوؤں کے ہاں تو وراثت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے جہیز کی رسم جاری کی۔ ہمارے یہاں جہیز کی رسم شریعت میں کہاں ہے؟ کوئی تصور نہیں ہے جہیز کا۔ وہ جو جہیز فاطمہ اور جہیز فاطمہ اور جہیز فاطمہ کی رٹ تم لگاتے رہتے ہو، اس جہیز کی رقم جو تھی نا وہ حضرت علی نے دی تھی۔ ہوں تھوڑی اکھاں پٹی گئی، وہ رقم کس نے دی تھی؟ اور یہاں جہیز کی رقم کون دیتا ہے؟ باپ۔ اور وہاں کس نے دی تھی؟ اس جہیز فاطمہ کا نام لیتے ہو، وہ رقم تو حضرت علی نے فراہم کی تھی۔ برات کا کوئی تصور نہیں اسلام میں، یہ ساریاں مصیبتاں ساں خود اے برات نہیں ہوندی، لڑکی والے ہوتے حملہ ہوندا، لشکر لے کے آئیں گے، فتح کر کے جانا، تسی 400 بندے لائیں گے۔ ساڈی شادی دا جداں 7 شہراں چ پتہ نہ لگے نا شادی ہوندی نہیں۔ کراچی والے مہمان بھی آئیں، پشاور والے بھی آئیں، لاہور والے بھی، ان کے بچوں کی تعلیم خراب ہو، وہ بیچارہ چھٹی لے، یہاں وہ بچے آئیں تو ان سنبھالنا ایک وکھری مصیبت ہو، لیکن وہ نہیں آئیں گے تو شادی نہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جن کو میرے نبی نے نام لے کے جنت کی بشارت دی۔ غریب آدمی بھی نہیں، سونے کی اینٹیں کونے میں جڑی رہتی تھی، فرماتے ہیں مٹی کو ہاتھ لگاؤں تو سونا بنا دوں۔ میرے نبی نے ہر مہاجر کا بھائی چارہ کیا تھا انصاری کے ساتھ۔ عبد الرحمن ابن عوف کا جو بھائی بنا انصاری، وہ باہر نکلے، انہیں گھر لے جاؤ، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا گھر نہ لے جا، منڈی دا راہ وکھا۔ تجارت شروع کر دی۔ میں اس واسطے یہ دسن لگا کہ انہیں نہ سمجھنا بھی غریب آدمی سی، ہے بھی مہاجر، یکی از عشرہ مبشرہ، میرے نبی کا صحابی، ہے بھی پیسے والا۔ آئے، کپڑوں پہ کوئی رنگ لگا ہوا ہے، مدینے کے لوگ دولہے پر پھینک دیتے تھے، تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن شادی کر لئیے؟ ہاں یا رسول اللہ شادی کر لئی۔ یہ ساڈے نال انج بیتی، اسی اگر سان دسیا ہی نہیں، چپ کر کے کر لئیے، سن بلایا ہی نہیں۔ مدینے کے اندر شادی ہو رہی ہے اور خود امام الانبیاء تک کو اس شادی کا پتہ۔ اتنا آسان راستہ بنایا تھا جناب شریعت نے، نکاح اتنا آسان راستہ بنایا تھا شریعت، ہم نے اسے کیا بنا دی؟ اتنا جہیز نہ ہو تو بچی کی شادی نہیں ہوتی۔ غریب کی بچی، اس کے سر سفید ہو گئے، اس کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، جہیز کوئی نہیں، برات کے لیے کھانا کوئی نہیں۔ بس آخری جملہ کہتا ہوں، کتنے لوگ اس کی تہ میں اتریں گے اور اس سے عبرت حاصل کریں گے، اور جملہ بھی آہستہ آواز سے کہتا ہوں، پتہ چلے گا کہ آپ پر کتنا اثر ہوا۔ شریعت نے نکاح کو آسان کیا تھا، ہم نے جب سے نکاح کو مشکل کیا، زنا کا رستہ آسان ہو گیا۔ نکاح مشکل ہے، زنا کیا ہے؟ آسان۔ زنا کا راستہ آسان کر دیا گیا اور ہم نے نکاح کا راستہ مشکل کر دی۔ ہماری دعا ہے یہ جو کل تعلق پیدا ہوگا 2 افراد کے درمیان، 2 گھرانوں کے درمیان، اللہ اس کو قائم و دائم رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔
وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ ان دونوں گھرانوں اور دو افراد کے درمیان پیار، محبت، الفت کی فضائیں پیدا فرمائے۔ اللہ ان گھرانوں کو بھی اور مسلمانوں کے تمام گھرانوں کو اللہ جھگڑوں سے، اختلافات سے اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ بھائی چارہ، یکجہتی، اتحاد، محبت، اللہ ہمارے درمیان یہ فضائیں پیدا فرمائے۔ باران رحمت کے لیے دعا کرو، اللہ باران رحمت عطا فرمائے۔ آپ بڑی محبت سے تشریف لائے، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اس وقت کو ہم سب کے لیے اللہ ذخیرہ آخرت بنائے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔